مصر فارغ نظر کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو چل کر، خاک ہو جائے عدو چل کر تو رہا، تم میں جب تک ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، تم میں جب تک ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، تیری نسل پاک رہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک رہے بچہ بچہ نور کا، یہاں ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ محترم سامعین آئیے کچھ کہنے اور سننے سے قبل ایک مرتبہ سب امت میں آرام فرمانے والے آقا مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، پھر یہی نور پاک حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے منتقل ہوتا ہوا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چمکاتا ہوا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن میں قرار پایا۔ حضرت علامہ امام حلبی سیرت حلبی جامع فرماتے ہیں کہ جس رات نبی پاک جب نبی کریم علیہ السلام کا نور پاک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پاک میں آتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ رب العزت جنت کے سردار فرشتے سے فرماتا ہے کہ آج رات جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جائے، جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ حضرت جبرائیل کو فرمایا جاتا ہے کہ اے جبرائیل سدرۃ المنتہا پر کھڑے ہو کر یہ اعلان فرما دو کہ اے ساری کائنات کے بسنے والوں، اے ساری کائنات کے رہنے والوں، اب خوب خوشیاں مناؤ، کیونکہ ساری دنیا کو سیدھی راہ دکھانے والے نبی کا نور اپنی والدہ ماجدہ کے بدن میں تشریف لے جا چکا ہے۔ وہ نبی جب دنیا میں آئے گا تو بشیر بن کر، منیر بن کر، سراجا منیر بن کر، خدائی اللہ بن کر آئے گا، طٰہٰ و یاسین کا سیرا سجا کر آئے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں میں احمد، زمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر چل بھر ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس رات نبی کریم علیہ السلام نور پاک اپنی والدہ ماجدہ کے بدن میں آتا ہے تو آسمان سے فرشتے یہ صدائیں اے ساری کائنات کے بسنے والوں، اب خوب خوشیاں مناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا محبوب نبی، اللہ پاک کی نعمتیں تقسیم کرنے والا رسول اپنی والدہ ماجدہ کے بدن میں تشریف لے جا چکا ہے۔ گویا فرشتے ساری کائنات کو یہ کہہ رہے تھے کہ غم کے بادل چھٹ گئے، ابرے بہارا چھا گیا، غم کے بادل چھٹ گئے، ابرے بہارا چھا گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، رب سے گنگناؤ، کملی والا آ گیا۔ جشن عید میلاد النبی میں ان کے ذکر پاک سے دشمنوں کو باہر اٹھاؤ، کملی والا آ گیا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر دوستو انجمن اپنی سجا ہو، کملی والا آ گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جب دنیا پر چل بسر ہوتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں چل بسر ہوتے ہیں تو نبی کی بھائی شاد فرماتی ہے جب میرے بیٹے محمد کی ولادت ہوتی ہے تو میرے بدن پاک سے ایسا نور نکلتا ہے کہ اس نور کی روشنی میں میں نے ان کے ساتھ شام کے محلات کو دیکھ لیا. نبی کی ماں ارشاد فرماتی ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ان کو میری نظروں سے چھپا لیا جاتا ہے. میں پریشان ہو جاتی ہوں تو غیر سے آواز آتی ہے اے آمنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تیرا لخت جگر ابھی تیری روز واپس تشریف لائے گا. نبی کی ماں ارشاد فرماتی ہے پھر میں نے ایک آواز سنی, کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا تم بھی مشارق لالتا وہ مغاربہ, کملی والے کو زمین کے مشارق و مغارب یعنی پوری زمین کی سیر کراؤ, پوری زمین میں پھراؤ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زمین کی سیر کرائی. رضی بارگاہ میں عرضیہ اے میرے پروردگار کی سیر کرائی جائے تو فرمایا یعرفوہ باسمہ تاکہ ساری کائنات کو پتہ چل جائے, ساری تاکہ ساری کائنات کو پتہ چل جائے, ساری کائنات کے غریبوں کے مانگو منجا, بے سہاروں کے سہارا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں. کملی والا دنیا میں آ چکا ہے, تیری آمد کے بیت اللہ مچھرے کو جھکا, تیری حیبت کے ہر پتھر کھڑا کر گر گیا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چلوٹ ہوئی ہے. حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے پوتے محمد کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اور کعبہ شریف کے اندر موجود تھا, میں نے کیا دیکھا کہ جب میرے پوتے محمد عربی کی ولادت ہوتی ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ کعبہ شریف کے اندر جتنے پھٹے ہوئے تھے کہ وہ تمام منہ کے پھل پھٹتے ہیں, اور ان میں سے سب سے بڑا جو ہوگا وہ پھول ہو جاتا ہے کہ عبدالمطلب تمہیں مبارک ہو. حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں میں نے پوچھا کس بات کی تو فرشتے نے مجھ سے کہا خود کے اندر سے آواز آئی, خود کے اندر سے آواز آئی. فرشتوں نے ان سے کہا اے عبدالمطلب مبارک ہو, تمہارے گھر نبی آخر الزمان شریف لا چکے ہیں. حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں پھر میں نے سوچا چلو چل کر دیکھا تو جائے کہ وہ کون سا بچہ اللہ رب العزت نے ہمارے گھر بھیجا ہے کہ جس کی وجہ سے آج کائنات میں ذرہ جھوم رہا ہے, کعبہ میں جھک رہا ہے, کعبہ میں سجدے کر رہا ہے. حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا اے بلبل بھی اس محمد عربی کی ولادت پر بول پڑا تو خود میں سے آواز آتی ہے اے عبدالمطلب بھی بڑی شان والا ہے, سارے دنیا کے اندر لوگ اس کے گیت گانے والے ہوں گے, ان کے ترانے گانے والے ہوں گے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے میرا رب بھوتوں کی پلیتی سے نجاشت سے مجھے پاک و صاف کر دے گا. اللہ رب العزت مجھے پاک و صاف کر دے گا, مطہر کر دے گا. اسی کی ترجمانی امام اشکو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ کہ جن کے سجدے کو میں ہوں میں بابا چھوٹی منافت فلاکو سلام جب ہوا صوفی کا دیوان دنیا کا چاند آیا خلوت سے جنت میں اسرار کا چاند نکلا جس وقت مسعود پتھا کا چاند مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر, نعرہ
مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باشد مکہ کے سرزمین پر ہوتی ہے، نبی کی آمد ہوتی ہے تو پورے مکہ کی وادیاں مہکنے لگتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد پر مکہ کی پہاڑیاں مہک رہی ہے، مکہ کی وادیاں مہک رہی ہے، مکہ میں ہر گھر سے خوشبو آ رہی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سویرے سویرے مکہ کا سرزمین پر تشریف لائے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی سرزمین پر میرے آقا کی ولادت ہوتی ہے تو تمام سردار قریش سویرے سویرے جب نبی کی آمد ہوتی ہے تو حرم شریف کے سامنے آنے کے بعد اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ جب سرداران مکہ باتیں شروع کرتے ہیں تو نبی کی آمد پر باتیں کرتے ہیں کہ کوئی رہا ہوتا ہے آج میرا گھر بھر رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرا باپ بیمار تھا، اس نبی کی آمد کی وجہ سے میرا باپ شفا پا گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ابھی سویرے سویرے میں نے اپنے باپ باغیچوں کا جائزہ لیا، وہ ہرے ہو گئے ہیں، بن بوسوں پہ پھل لگے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ مصطفیٰ کی آمد ہے کہ مکہ کی سرزمین پر ایک عجیب و غریب انقلاب برپا ہے۔ مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں تو ایک عجیب و غریب انقلاب مکہ میں برپا ہے۔ تمام سرداران قریش یہی باتیں کر رہے ہیں جب تک ایک سرداران کعبہ کے اندر سے آنے کے بعد بنتا ہے، اے سرداران مکہ یہ ایمان کیسا ہے، یہ انجام کیسے ہے؟ اس سردار کہتے ہیں یہ اندازہ تمہیں نہیں لگ رہا ہے کہ آج اللہ حرم شریف مہک رہا ہے، ایک عجیب و غریب انقلاب مکہ میں برپا ہے۔ تو اس سردار نے کہا اے سرداران مکہ سنو، جو میں دیکھنے کو رہا ہوں اگر بتاؤ گے تو میں کیا چپ کرو گے؟ سرداروں نے کہا کہ تم کیا دیکھ کر آئے ہو؟ تو وہ سردار کہتا ہے کہ ابھی میں اللہ کا طواف کر کے آ رہا ہوں، میں خانے کعبہ کا طواف کر کے آ رہا ہوں۔ جیسے ہی میں نے خانے کعبہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد جیسے ہی میں نے چلنے کا ارادہ کیا تو میری آنکھ میں دیکھا کہ سردار قریش عبد المطلب بڑا حسین و جمیل بچہ اپنی گود میں لے کر خانے کعبہ کی طرف آ رہے ہیں۔ اتنا حسین و جمیل بچہ آج تک میری آنکھ میں نہیں دیکھا۔ وہ اتنا حسین و جمیل بچہ ہے کہ میرا اندازہ ہے پورے مکہ میں کسی قبیلے میں کسی خاتون نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں جنا، اتنا خوبصورت بچہ ہے، وہ اتنا حسین و جمیل بچہ ہے۔ عبد المطلب اس بچے کو جیسے جیسے لے کر خانے کعبہ کی طرف بڑھتے رہے، میں ملکوں کا دیکھتا رہا، لیکن عبد المطلب جیسے ہی خانے کعبہ کے قریب پہنچتے ہیں تو میری نگاہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ عبد المطلب خانے کعبہ کی طرف بڑے چلے جا رہے ہیں یا خانے کعبہ کی طرف چلا آ رہا ہے۔ میری نگاہ یہ دیکھتا ہے کہ عبد المطلب سردار قریش بچے کو لے کر جیسے ہی خانے کعبہ کے قریب پہنچے ہیں تو محراب کعبہ چھوڑتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ چھوڑی ان کو ہو کے لٹا کر پہ لاتے
लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मक्का की सरजमीन पर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत बासआदत होती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जब मेरे पोते की विलायत होती है तो मैं काबा शरीफ का तवाफ कर रहा होता हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो चलकर देखा जाए कि वो कौन सा इतना हसीन और जमील बच्चा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए भेजा है कि जिसकी वजह से हमारी पूरी कायनात महक रही है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैंने वहां से घर की तरफ चलने का इरादा किया। मैं सोचा कि चलो चलकर देखें तो जाए कि इस बच्चे की आमद पर कायनात महक रही है, काबा झुक रहा है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं अपने घर की तरफ चला। जब मैं सफर पर करीब पहुंचा तो कुछ फरिश्तों ने मुझसे कहा, अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो। तो मैंने कहा किस बात की? तो फरिश्तों ने मुझसे कहा, रसूलुल्लाह, तुम्हारे घर अल्लाह के मुक़द्दस रसूल तशरीफ लाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, जब मैंने फरिश्तों की ये आवाज़ सुनी तो मैंने सोचा कि मैं कोई ख्वाब में देख रहा हूँ। फरमाते हैं, मैंने अपनी आंखों को अपनी आंखों पर बना तो फरिश्ते मुझसे कहते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये कोई ख्वाब नहीं है बल्कि ये पैदारी का मंजर है। जरा आसमान की तरफ नजर उठाकर देखिए, आपको हर अल्लाह के नूरी फरिश्ते दिखाई देंगे। अल्लाह के नूरी फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। इसी की तर्जमानी परिवर्तन ताजदार फरमाते हैं, सुबह है बढ़ता है माया नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, बारह के चांद का सिलसिला है नूर का, बारह के चांद का सिलसिला है नूर का, बारह दुर्गों से छुपा एक एक सितारा नूर का, तुझको देखा होगा ठंडा कलेजा नूर का। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद बासआदत है। मक्का के सरजमीन पर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत बासआदत होती है। लेकिन मुसलमानों सुनो, आज कभी भी विलायत जब सुन्नी मुसलमान सड़कों पे रहते हैं, नबी के नाम की आज महफिलें की जाती है, तो इस कायनात पर बसने वाले आज कुछ ऐसे भी नाम निहाद कलमा पढ़ने वाले भी मौजूद हैं इसी सरजमीन पर, इसी धरती पर। आज कुछ मुसलमान ऐसे भी मौजूद हैं कि जब नबी का कलमा पढ़ने वाले नबी के नाम पर जुलूस निकाला करते हैं, महफिलें सजाया करते हैं। तो आज कुछ मुसलमान जो बज़ाहिर कलमा पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद कहते हैं जुलूस निकालने की क्या जरूरत है, नहाने करने की क्या जरूरत है। लेकिन उन लोगों से पूछो, अरे लोग किसका सजदा कर रहे हो? इस पूरी कायनात को मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे में सजाया गया। आज जिस महबूब के सजदे में इस कायनात को सजाया गया, उसी महबूब की आमद पर तुम कहते हो कि नबी की आमद पर जुलूस निकालने की क्या जरूरत है, नबी की आमद पर महफिल होने की क्या जरूरत है? अरे जो लोग कहते हैं हम उससे पूछना चाहते हैं, अरे ये कायनात हमारी से वजूद में ना आती अगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में चल करना हो, ये कायनात की सारी अज़मतें, सारी बुलंदियां, सारी रोशनियां मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ है। इसलिए तो बड़ी बड़ी ताजदार फरमाते हैं, वो ना करे तो कुछ ना था, वो ना हो तो कुछ ना हो, वो जान है जहान की, जान है वो जहान है। लेकिन आज में कहते हैं, आज रामपुर की सरजमीन पर देखी जाए तो अक्सर ये इस बात की है कि आज रामपुर की सरजमीन बहुत से मुसलमान ये कहते हैं कि मुस्तफा करीम की जरूरत है, नबी की आमद पर महफिलें करने की क्या जरूरत है? ये सब फजूल खर्ची है। लेकिन उन कायदा को मुसलमानों से पूछो कि सिर्फ फजूल खर्ची हम लोग को याद आती है कि जब तुम अपने दूसरे
کرتے ہو، جب تم اپنے گھروں کے اندر شادیاں کرتے ہو، فحش محفلیں انعقاد کرتے ہو، فحش محفلیں سجاتے ہو، اس وقت میں یاد نہیں آتا ارے اس پوری کائنات کا صدقہ میرے محبوب کے قدموں کا ملا ہے، اگر مصطفیٰ جانے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد